السلام علیکم ڈاکٹر نوید اختر، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انسان کی نفسیات پر۔ بعض دفعہ ایک عام آدمی کسی دوسرے آدمی کو نقصان پہنچا دیتا ہے، اس کے لیے وہ درد کا باعث بنتا ہے، اور جب اس سے پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک اتھارٹی کے تحت ایسا کیا۔ تو ایک یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا نفسیات کی دنیا کے اندر، ایک بہت بڑا ایکسپیریمنٹ، اس پر بات کریں گے۔ اس سے آپ کو انسان کے رویے کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ انسان کس طرح اس طرح سے بہت سے کام کر دیتا ہے جو عام صورتحال کے اندر وہ نہیں کرتا۔ دوسری جنگ عظیم میں جب دیکھا گیا، بہت سی اسٹڈیز کنڈکٹ کی گئیں، اس میں دیکھا کہ جو جرمن کی فوج تھی وہ بہت زیادہ اوبے کرتی تھی۔ جرمن کی فوج نے بہت زیادہ اپنی کمانڈ کو اوبے کیا، اس کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں۔ جو نازی تھے وہ اپنے جو کمانڈر تھے ان کو اوبے کرنے کے لیے کسی حد تک بھی چلے جاتے تھے۔ جب ان کے ٹرائل شروع کیے گئے اور ان سے سوال پوچھا جاتا کہ آپ نے یہ ظلم کیوں کیا، آپ نے یہ بندوں کو کیوں مارا، آپ نے یہ کام کیوں کیا، تو ان میں سے سب کا یہی جواب تھا کہ ہم نے تو اپنے کمانڈر کو اوبے کیا ہے، وہ ہماری اتھارٹی تھے، ہم نے اس کو اوبے کیا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ییل یونیورسٹی کے ایک سائیکالوجسٹ تھے اسٹینلے ملگرام، انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیا، اور وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا یہ جو چیز ہے کہ اپنے اتھارٹی کو، اپنے سینئرز کو، اپنی جو لیگل اتھارٹی ہے اس کو اوبے کرنے کی یہ جو کریکٹرسٹک ہے، یا کیا صرف جرمن کی ہے یا پوری دنیا کی ہے۔ اس کے لیے وہ یہ کرنا چاہتے تھے کہ ایک ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے تھے یو ایس اے کی جو سٹیزنز ہیں ان پر، اور ایک ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے تھے جرمن کے سٹیزن پر، اور وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ جو خوبی ہے کہ ہم نے یہ غلط کام کیا، یہ کیا، تو یہ کیا صرف جرمن کے لیے مخصوص ہے یا باقی دنیا کے لیے بھی ایسا ہے۔ اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، 1961 میں 1961 میں وہ ایک تجربہ، ایک ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا کنڈکٹ کیا گیا ایکسپیریمنٹ ہے جس نے نفسیات کی دنیا میں بہت بڑا ایک کام کیا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مختلف شعبہ ہے زندگی سے لوگوں کا، جس میں ڈاکٹرز بھی تھے، جس میں انجینئرز بھی تھے، جس میں دوسرے لوگ پروفیشنل بھی تھے، ان کو انہوں نے اکٹھا کیا۔ 40 بندوں کو انہوں نے اکٹھا کیا، اس تجربے کے لیے تیار کیا، اور ان لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ ہم ایک ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں، اور اس ایکسپیریمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ لرننگ کو پنشمنٹ کے ذریعے کس حد تک لے کے جا سکتے ہیں۔ یعنی کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اگر آپ اس کو پڑھانا چاہتے تو اس کو ہم پنشمنٹ کے ذریعے کس حد تک اس کی جو میموری ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایکسپیریمنٹ کا ماحول کچھ اس طرح سے اس نے بنایا کہ ایک کمرے کے اندر 3 بندے تھے۔ ایک وہ خود جس نے ایکسپیریمنٹ کرنا تھا، اس نے سفید رنگ کا کوٹ پہنا تھا، وہ ایز اے سائنٹسٹ اپنے آپ کو بتا رہا تھا۔ اور دوسرا وہ آدمی جو ایک اسٹوڈنٹ تھا، جس کو وہ لرنر کہتے تھے کہ جس نے سیکھنا تھا، اور تیسرا وہ آدمی جس کو اس نے ٹیچر بنایا۔ تو اس طرح سے 3 بندے تھے۔ ان تینوں کا کام کیا تھا؟ جو لرنر تھا اس نے کیا کرنا تھا، اس کو کچھ سبق دیا جاتا تھا کہ آپ نے یہ پیر اور ورڈ یا یہ چیز یاد کرنی ہے، اور کچھ دیر کے بعد وہ جو ٹیچر جس کو بنایا جاتا تھا وہ اس کا ٹیسٹ لیتا، اگر وہ ٹیسٹ دیتا ٹھیک تو وہ ٹھیک تھا، اگر نہ دیتا تو اس کے سامنے ایک الیکٹرک بورڈ تھا۔ اگر فار ایگزامپل اگر وہ جو لرنر تھا اس نے اگر کوئی غلط جواب دیا تو وہ کیا کرتا تھا، اس کے سامنے مختلف سوئچز تھے، 15 وولٹ کا، 30 وولٹ کا، 45 وولٹ کا، 50 وولٹ کا، تو وہ ایک سرکٹ کو آن کرتا تھا تو اس کو وہ الیکٹرک شوق لگتا تھا۔ تو اس میں یہ شو کیا گیا کہ جو ٹیچر ہے، جو کہ ایکچولی جو سبجیکٹ تھا وہ ٹیچر تھا، جس کو ٹیچر بنا کر پیش کیا گیا تھا کہ آپ ٹیچر ہیں اس لرنر کے، اور آپ نے اس کو یہ سبق یاد کروانا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ٹیسٹ لینا ہے۔ اگر آپ غلط جواب یہ دے گا تو آپ نے آہستہ آہستہ جو وولٹیج ہے اس کو زیادہ کرتے جانا ہے، جتنے غلط جواب دے گا آپ نے وولٹیج کی تعداد زیادہ کرتی جانی ہے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی۔ سمپل سی بات یہ تھی کہ اس نے 40 بندے اکٹھے کیے، ان 40 بندوں کو ایز اے ٹیچر انہوں نے استعمال کرنا تھا کہ آپ ٹیچر ہیں، اور ایک اس کے پاس لرنر تھا۔ لرنر ایکچولی ایکٹر تھا، لرنر کو سارا پتا تھا، اور جو ایکسپیریمنٹ کرنے والا آدمی تھا اس کو بھی پتا تھا، لیکن وہ جو جس کو ٹیچر بنایا جاتا تھا اس کو اس اسٹوری کا نہیں پتا تھا، وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ سامنے ایک لرنر ہے اور ہم اس کی میموری کو چیک کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ کر رہے ہیں، جبکہ جو لرنر تھا وہ ایکٹنگ کر رہا تھا۔ ابھی ہوتا کیا تھا، ہوتا یہ تھا کہ جو ٹیچر تھا وہ اس کو کوئی سبق دیتا کہ یہ پیرا ورڈ یاد کرو، جب وہ یاد کرتا تھا تھوڑی دیر کے بعد کیا کرتے تھے، اس لرنر کو دوسرے کمرے میں لے جاتے تھے جہاں سے اس کو نظر نہیں آتا تھا لیکن اس کی آواز آتی تھی۔ تو ٹیچر اس سے پوچھتا تھا کہ اس ورڈ کے ساتھ آپ کیا ایسوسیٹ کرتے ہیں، وہ جواب دیتا تھا ٹھیک، اگر وہ غلط جواب دیتا تھا تو وہ 15 وولٹ کا ایک سوئچ آن کرتا تھا تو ایک جھٹکا، ایک شوق لگتا تھا اور ہلکی سی آواز اسے چیخ کی آتی۔ اسی طرح جب وہ دوسری غلطی کرتا
تو وہ 30 وولٹ کرتا، اسی طرح تیسری غلطی کرتا تو 45، اس طرح 15 وولٹ سے لے کر 450 وولٹ تک شاک دینے کی فیسلٹی اس کے سامنے رکھی تھی۔ ہوتا کیا تھا، جب وہ غلطی کرتا وہ شاک دیتا تو اسے ایک چیخ کی آواز آتی، جب زیادہ شاک دیتا تو زیادہ، اور اسی طرح جب وولٹیج وہ بڑھاتے جاتے تو جو لرنر جو کہ ایکچولی ایک ایکٹر تھا وہ ایکٹنگ کر رہا تھا، اس کی آوازیں آتی تھی، کبھی وہ کہتا تھا مجھے معاف کر دو، کبھی وہ رونے شروع کر دیتا تھا، کبھی زمین پر گرنے کی آواز آتی، کبھی زور سے چیختا تھا، تو اس کی چیخیں اس ٹیچر کو لازمی سن رہی تھی۔ تو اس طرح سے یہ 40 بندوں پر تجربہ کیا گیا۔ ان 40 بندوں کو تجربہ شروع کرنے سے پہلے وہ جو الیکٹرک شاک تھا اس کا تھوڑا ٹیسٹ بھی کروایا گیا، ان کو وہ شاک لگا کر دکھایا گیا کہ اس طرح سے شاک یہ لگتا ہے، لیکن جب ایکچولی وہ کر رہے تھے وہ شاک نہیں لگتا تھا۔ جب یہ 40 بندوں پر تجربہ کیا گیا تو اس کے جو رزلٹ تھے وہ بڑے حیران کن سامنے آئے۔ اس تجربے میں جتنے جو پارٹیسپینٹس تھے ان کو پے بھی کیا گیا، اور جب رزلٹ سامنے آئے تو وہ رزلٹ کس طرح سے پھر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا کیا امپیکٹ پڑا۔ تو اس ایکسپیریمنٹ میں کیا ہوا کہ بعض دفعہ اگر کوئی ٹیچر پوچھتا کویشچن اور وہ لرنر غلط جواب دیتا تو وہ تعداد اس کی جو وولٹ تھی اس کی مقدار کو زیادہ کرتے جاتے، مگر بعض دفعہ وہ جو ٹیچر تھا وہ رک جاتا، وہ اس کو نئی شوق کو لگانا چاہتا تھا۔ اس وقت جو پیچھے ایکسپیریمنٹر تھا جو سائنٹسٹ کی شکل میں تھا وہ اسے کہتا کہ آپ اس کو جاری رکھو۔ جب ٹیچر شوق نہیں دینا چاہتا تھا تو وہ پیچھے سے اسے کہتا اسے جاری رکھو، یہ جاری کرنا لازمی ہے، اس تجربے کو ہم نے اینڈ تک لازمی پہنچانا ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی۔ وہ اس طرح سے باتیں کرتا اور وہ جو ٹیچر ہے وہ اس کو پھر کیا کرتا، پھر شوق دینا دوبارہ شروع کر دیتا۔ یہ جب ایکسپیریمنٹ ختم ہوا تو اس پر جو رزلٹ سامنے ہے وہ کچھ اس طرح سے تھے۔ اس ایکسپیریمنٹ میں 40 بندے تھے جن میں سے 20 سے لے کر 50 سال کی ایج تک مختلف پروفیشنل لوگ تھے۔ ان 40 میں سے 40 کے 40 ہی 300 وولٹ تک 40 کے 40 بندے ہی گئے، یعنی سب نے 300 وولٹ تک شاک پہنچایا۔ ان میں سے 35 بندے 315 وولٹ تک گئے، ان میں 34 بندے 345 وولٹ تک گئے، 33 بندے 360 وولٹ تک گئے، 30 بندے 375 وولٹ تک گئے، اور 26 بندے 450 وولٹ تک گئے۔ یعنی کہ جو 100% لوگ تھے سب نے 300 وولٹ تک سارے گئے، اور 26 بندے جو کہ 65% بنتی تھی 40 بندوں کی، انہوں نے 45 کا وولٹ بھی دیا، اور 45 کا وولٹ دینے کا مقصد تھا کہ اس بندے کی زندگی کو خطرہ تھا، جان لیوا وولٹ۔ جب یہ صورتحال سامنے آئی تو اسٹینلے نے سوچا کہ یہ تو 65% ایک عام جو معاشرہ ہے، جو امریکن معاشرہ ہے، اس کے اندر 65% 100% تک، یعنی کہ 450 وولٹ تک گئے۔ تو پہلے اس کا یہ تھا کہ میں اسی تجربہ کو جرمن پر بھی کروں گا تو پھر ان دونوں کے درمیان فرق نکالوں گا، لیکن یہاں سے اس نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ یہ جو ابلٹی ہے، یہ جو کریکٹرسٹک ہے کہ اتھارٹی کے تحت کچھ کرول کام کرنے کی، کچھ ظالمانہ کام کرنے کی، یہ صرف جرمن کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ انسان کے ساتھ ہے، یہ ایک ہیومن کریکٹرسٹک ہے۔ تو اس لیے اس نے پھر جرمن کے ساتھ یہ تجربہ کرنا چھوڑ دیا، یا تجربہ کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا، کیونکہ اس نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ جب آپ کے سامنے ایک لیگل اتھارٹی آتی ہے تو پھر یہ صرف جرمن کا نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کا رویہ تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں سے اس نے نتیجہ کیا نکالا کہ انسان اس طرح کا رویہ کیوں اختیار کرتا ہے۔ سب سے پہلے اتھارٹی، آپ نے دیکھا کہ جس طرح ایک عام آدمی جو ٹیچر تھا، جہاں پر وہ تجربے کو روکنا چاہتا تھا، شوق نہیں دینا چاہتا تھا، پیچھے سے سائنٹسٹ اسے کہتا تھا نہیں ایسا کرو، ایسا کرنا لازمی ہے، تو وہ اس کی بات پر اس کو اتھارٹی سمجھتے ہوئے، کیونکہ اس وقت وہ لیگل اتھارٹی وہ سائنٹسٹ ہی تھا۔ جس طرح آپ مختلف شعبوں میں جاتے ہیں، اگر آپ ہاسپٹل میں جائیں وہاں پر آپ کے لیے اتھارٹی ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اگر آپ کسی کورٹ میں جائیں تو وہاں پر آپ کے لیے اتھارٹی ایک جج ہے، اسی طرح آپ پولیس کے پاس جائیں تو وہاں پر پولیس کا آفیسر وہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے۔ تو جس انوائرمنٹ میں جو اتھارٹی ہوتی ہے اس کو اوبے کرنا ایک انسان کی نیچر، انسان کی جو کہہ لیں کہ نیچرل کریکٹرسٹک ہے۔ تو اتھارٹی سب سے بڑا ایک فیکٹر تھا ان چیزوں کو کرنے میں۔ دوسرا بڑا فیکٹر کیا تھا؟ دوسرا بڑا فیکٹر تھا گریجول کمٹمنٹ، یعنی کہ پہلے انہوں نے 15 وولٹ کا جھٹکا لگایا، پھر 30 کا، پھر 45 کا، پھر آہستہ آہستہ وہ اس چیز کے عادی ہوتے گئے، اور وہ کرتے کرتے 450 وولٹ تک۔ اگر پہلی دفعہ ہی 450 وولٹ کا آ جاتا تو ہو سکتا ان میں سے کوئی ایک بھی نہ لگاتا، لیکن آہستہ آہستہ اس چیز کو انکریز کرتے جائے اور وہ اس چیز کے عادی ہوتے گئے، اس کو ایک نارمل چیز سمجھتے رہے۔ تو گریجول کمٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک چھوٹا کام دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اسے بڑا کام دیا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ آپ اس چیز کے عادی ہوتے جاتے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک سگریٹ نوش آدمی ہے یا ایک نشہ کرنے والا آدمی، وہ کیا کرتا ہے، اس کو پہلے ایک ہلکی سی ڈوز دیتے ہیں کہ ہلکا سے ایک سوٹا لگا لو، پھر اس کی مقدار زیادہ، پھر آدھا سگریٹ پینا شروع کرتا ہے، پھر پورا شروع کر دیتا ہے،
پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر کوئی چیز مکس کرنا شروع کرتے ہیں اور وہ بندہ بھی اس چیز کا پھر عادی ہو جاتا ہے اور وہ نشے پہ لگ جاتا ہے. اسی طرح گریجول کمٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو ایک عادی مجرم کی طرف بھی لے کے جاتی ہے. تیسری سب سے بڑی وجہ تھی رسپانسبلٹی. جب ان سے پوچھا گیا ٹیچر سے کہ آپ نے یہ کیوں کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں تو جو پیچھے کھڑا سائنٹسٹ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ایسا کرو. جس طرح جو نازی جرمن تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو نہیں کیا، ہمیں تو جو آرڈر ملا تھا ہم نے اس کو اوبے کیا. کیونکہ جو عمل کرنے والا آدمی ہے وہ اس چیز کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ رہا تھا. وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ذمہ داری مجھ کو آرڈر دینے والے آدمی کی، وہ اس کو اپنا عمل سمجھ ہی نہیں رہا تھا. تو اس نے کیا کیا، رسپانسبلٹی کو شفٹ کیا اور وہ کام کر دیا. کیونکہ وہ رسپانسبلٹی اس نے اپنے آپ پر لی نہیں، وہ ساری رسپانسبلٹی اس نے ڈال دی اپنے کمانڈر پر. تو اس طرح سے اسٹینلے مل گرام نے یہ چیز ثابت کی کہ یہ جو خوبی ہے، یہ جو کریکٹرسٹک ہے، یہ صرف جرمن کی نہیں ہے بلکہ یہ ہیومن کریکٹرسٹک ہے کہ آپ اتھارٹی کے تحت بعض ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جو آپ عام انوائرمنٹ میں نہیں کرتے. فرض کریں کہ آپ اس ایکسپیریمنٹ میں ہیں تو آپ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں، کمنٹس میں لازمی لکھیں. اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں.